کم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے سمینہ خاور حیات کی, شازیہ مری صاحبہ کی اور مائزہ حمید صاحبہ کی. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی پارٹی کے منشور کو یا اپنے اپنے پارٹی کے موقف کو آگے لے جانے کے لیے اتنا ووکل ہو جاتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے حقوق جو ہے وہ پیچھے کہیں دب جاتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی. ہم نے منشور تو اپنے سائن کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہوئے ہیں, لیکن جب ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کو دینے کی بات کرتے ہیں, ان کے قانون دینے کی بات کرتے ہیں, تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثال آپ کے سامنے ہے, پنجاب اسمبلی کو ہی لیجئے. آپ یہ بتائیں, مائزہ بھی بات کر رہی ہیں, میں مائزہ بات کر لوں, میری بات سنیں. ایوان میں آپ بات سن تو لیجئے, ابھی آپ جواب پھر دے دیں. آپ ابھی بات کر رہی ہیں کہ ہمیں امپاور ہونا ہے, ہم نے لوکل گورنمنٹ سے شروع کرنا ہے, ہم نے تو آپ کو ایوان میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں ہمیں مردوں کے ساتھ مرد ممبرز کے ساتھ ایکول رائٹس مل رہے ہیں, تو ان رائٹس کو استعمال کریں نا آپ گراس روٹ لیول پہ. آپ مجھے یہ بتا دیجئے, آپ نے بہت اچھی بات کہی, اب میرا جواب لے لیجئے. آپ کی حکمران جماعت پنجاب میں, آپ سن تو لیجئے, میں ایک رورل ایریا سے بلانگ کرتی ہوں سمینہ, اتنا برداشت وہاں پہ ہم نے فلڈ میں کام کیا ہے, ان علاقوں میں کام کیا ہے جہاں پہ کوئی مرد نہیں بڑا کام کیا ہے, آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ کی لیڈرشپ میں کیا کیا؟ کیا آج تک کوئی پنجاب میں خاتون کابینہ کی ممبر ہے؟ آپ نے بڑا کام کیا, آپ بڑا واویلا مچا رہی ہیں, آپ نے رورل ایریا میں کام کیا ہے. آپ کے گورنمنٹ کی کوئی خاتون بتائیے, کیا آج تک میاں صاحب نے 4.25 سال ہونے کو ہے, ایک منٹ کیا کابینہ میں عورت ہے آپ کی؟ کیا عورت کو میں نے اتنی پاور ناظرین دی سے ہے ایک آپ بات نے؟ کرنی ہے. ناظرین, اگر آپ کرکٹ میچ میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں, وہ تو رزلٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. آپ ادھر آ جائیں, یہاں پہ زیادہ اچھا میچ ہو رہا ہے. جی نہیں مبشر صاحب, دیکھیے بہت اچھی بات مائزہ کر رہی ہے, مائزہ گراس روٹ لیول سے اٹھانا چاہ رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور یہ کام بھی کرتی ہے, میں جانتی ہوں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان کی گورنمنٹ امپاور ہے پنجاب میں. نہیں لینا چاہتی, میں صرف آپ کریڈٹ نہ, میں آپ کو دینا بھی نہیں چاہتی, کریڈٹ میرا ہی رہے, آپ کا آپ کا ہی رہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی حکومت اینٹی ویمن پالیٹکس کر رہی ہے. ان کی کوئی عورت بتا دیجئے, کیا کابینہ میں ویمن ڈیولپمنٹ منسٹری کوئی بنائی ہے, اس کی منسٹر عورت ہے, کیا عورت کو وہ رائٹ دیا ان کی جماعت نے؟ ایک منٹ شازیہ مری, مجھے ایک بات بتائیے, بالکل میں کلیئر کیٹیگوریکل آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ آپ ایک بیٹی بھی ہیں, ایک ماں بھی ہیں. پہلے والا سوال کے بھی میں نے جواب دینا تھا. آپ وہ ذرا پلیز اس کو روک جائیے, میں نے آپ سے ایک زیادہ امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے, کیونکہ میں آپ سے وہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو ایکیڈیمک نہیں ہے, جو حقیقت پہ مبنی ہے. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ میرے اپنے گھر میں, میرے اپنے خاندان میں کسی اور کی بات ہی نہیں کرتا, میری بیوی کے مقابلے میں میری زیادہ ویلیو سمجھی جاتی ہے؟ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انفیریئر ہے, یا وہ برابری کا کام نہیں کر سکتی. کیا خود معاشرے میں ہم نے کافی چیزیں جو ہیں وہ سیگریگیٹ نہیں کر دی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم انفیریئر کہنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو بحیثیت بیٹی کے, بحیثیت کبھی بیوی کے, یا بحیثیت ممبر کے ایسا فیل نہیں ہوا؟ مبشر, اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو میں اس پر ایلیبوریٹ کروں گی. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے بحیثیت رشتوں کے حوالے سے, آپ نے کہا تو بحیثیت بیٹی میں بہت فارچونیٹ تھی. نہیں, جس سینس سے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز اللہ کا کرم ہے, بہت لوگ فارچونیٹ. لیکن آپ جنرلی کہہ رہے ہیں, آپ جنرلی ایک بات پوچھ رہے ہیں. مجھے اور ریلیشنز میں یا رشتوں میں شاید وہ کمفرٹ یا اس طرح سے اپریسیشن نہ ملی ہو, لیکن اس رشتے میں مجھے ملی, اور میں اس کی ویلیو بہت کرتی ہوں اس کو. جہاں تک آپ نے کہا کہ جنرلی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک کمرے کے اندر مرد اور عورت آ رہے ہیں تو مرد کی انٹری, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو یو اینڈ یور انٹیلیجنس, لیکن وہ مرد جو ہے وہ بڑا ہوشیار ہوگا, بڑا انٹیلیجنٹ ہوگا, لیکن وہ عورت جو اس کے پیچھے آ رہی ہے, داخل ہوئی ہے کمرے میں, چاہے دنیا کی ذہانت اس کے ذہن کے اندر بھری ہو, لیکن اس عورت کو اس کی ذہانت پہ کبھی نہیں پہچانا جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہو ضرور جائے گا, لیکن وقت لگے گا ماحول کو بدلنے میں, مائنڈ سیٹ کی تبدیلی میں. لیکن یہ نہیں میں کہوں گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اپنی اپنی پارٹیز کے منشور کے حوالے سے, دیکھیں اگر آپ کی پارٹی کے منشور میں خواتین کے حوالے سے واضح لکھا ہوا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو منشور سے ہٹ کر بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا اعتماد ہے اس منشور پر. میرا منشور کو فالو نہیں ہو رہا نا شازیہ بیٹی, یہاں پہ بہت سی پارٹیز نہیں کر رہی. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. دیکھیں سندھ اسمبلی کی میں آپ کو مثال دوں گی کہ سندھ اسمبلی کے اندر الحمدللہ عورتیں جہاں کام کر رہی ہیں, وہاں ان کے کام کو ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے. شاید ہمیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے, جو کہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا. لیکن اب بھی سندھ کیبنٹ میں 5 جو خواتین منسٹرز موجود ہیں, وومن ڈیولپمنٹ کی بھی ہماری ایک منسٹر ہے, مجھے وہ منسٹری دی گئی ہے جو
روایتی طور پر خواتین کو نہیں ملتی. آئی ایم ہولڈنگ دا پورٹفولیو آف پاور ایز ویل ایز آئل اینڈ گیس کی ایڈوائزرشپ ہے میرے پاس. اصل میں ان کو لگتا ہے نا کہ اس پہ کام ہی کوئی نہیں ہونا, نہ بجلی آنی ہے نہ آئل آنا ہے. جو نہیں ملتے, نہیں بہت کام ہونے, تو میں بہت, اور میرے مرد میل کولیگز کو یہ ملے ہوئے پورٹ فولیو, سینٹر میں بھی ملا ہے, دیگر صوبوں میں ملا ہے. سو آئی اپریشیٹ دا فیکٹ کہ دا گورنمنٹ ٹوڈے انڈرسٹینڈز کہ خواتین کا پوٹینشیل میئرلی چند لمیٹڈ منسٹریز دینا یا ان کو صرف اسمبلیوں میں بٹھانا نہیں ہے. رائٹ. مائزہ حمید, مجھے یہ بتائیں, ایک سوال ہمارے جو ریسرچر ہیں نا عادل صاحب, انہوں نے مڈ بریک میں آ کے پڑھا, مجھے آ کے میرے کان کھینچے اور انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہی آپ نے غلط بول دیا. تو میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 3 صوبوں نے اور پولیس کرائم برانچ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جب سے خواتین کے تحفظ کا بل پاس ہوا ہے, خواتین جو ہے سنگین جرائم میں ملوث پائی گئی ہیں, جس میں ڈرگز بھی ہے, جس میں آرمڈ رابریز بھی ہیں, جس میں ڈیکوائٹیز بھی ہیں, کہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں. اس انکریز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ جو ڈیسپریٹ ٹائمز کالز فار ڈیسپریٹ میئرز, یہ عورتیں جو ان کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو عورتیں ڈسٹرکٹ لیول پہ آتی ہیں, وہ ان کے خاوند ڈرگز کر رہے ہیں, تو وہ باہر نکل کے کیا کریں؟ دے ہیو نو, کوئی ان کو روزگار نہیں ملتا, تو وہ پھر اس طرح کی ڈیسپریشن میں جو یہ کرائمز میں ملوث ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں نے اسی لیے کہا ہے کہ جو ہمیں پارٹی نے پاورز دی ہیں یا ہمیں ایوان میں پاورز ملی ہیں, ان پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ان عورتوں کو گائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مائزہ بی بی, ڈیولپمنٹ فنڈز تو وہ دیتے نہیں ہیں, ترقیاتی فنڈز ہمیں دیے نہیں جاتے ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں پاورز, بس یہ ہمارا یہ کہ ہمیں لیبل لگ گیا کہ ہم ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ بند ہیں. ان کی عورتوں کو تو آنکھیں دکھا کر بند کروا دیا جاتا ہے, چپ کرا دیا جاتا ہے, وہ اسمبلی میں بول نہیں سکتی ہیں. ٹریجری بینچز کی خواتین دیکھیں, عورتیں تو گھر میں چپ نہیں کرتی, تو ایوانوں میں کیسے چپ کرتی ہیں؟ دیکھیے نا, یہ وہ بات ہے, میں آپ کی بات یہ بات غلط ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو سدھارنا ہے تو اپنے جا کے ڈسٹرکٹ میں کام کریں. ان لاز کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان کی امپلیمنٹیشن یا ایجوکیشن آپ گھر جا کے ان عورتوں کو نہیں دیتی. ہماری اسمبلی کے جو مرد ہیں مبشر صاحب, وہ ہمیں امپورٹنس دیتے ہیں کس بات پر کہ یہ کہیں ہماری پاور شیئر نہ کر لے عورت. اور میں شازیہ سے اتفاق کرتی ہوں, شازیہ نے کہا کہ ہم ڈٹے رہیں. نو ڈاؤٹ کہ عورتوں کو اتنے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم عورتیں اسٹینڈ کر رہی ہیں. ہم ایسے کنزرویٹو گھروں سے آتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اسمبلی کے اندر ان لوگوں میں بیٹھ رہی ہیں. یہ مرد ہمیں باتیں سناتے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے تو آ جائیے 90 شاہراہ, میاں صاحب کے ساتھ ناشتہ کیجئے, ماحول بنائیے, آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیں گے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں مبشر صاحب, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. ڈیولپمنٹ فنڈ شاید مردوں کو بھی نہ مل رہا ہو, یہ بات نہیں ہے. بات ایشوز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو ورک ود واٹ وی ہیو رائٹ ناؤ. ہاؤ کین آئی ورک, ہاؤ کین آئی ورک. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں نکلیں, آپ کو ڈی پی او ڈی سی او لیول کا بندہ آپ کو جانتا ہوگا آپ کے علاقے میں. اگر آپ اپوزیشن عورت کو لیجئے تو ہمیں تو کوئی نہیں جانتا, ہماری تو بات نہیں سنی جاتی مبشر صاحب. ہمارے میں وہ پاورز نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے دیکھیے, میری مثال, جب میں نے آواز اٹھانی شروع کی اسمبلی میں تو میرا پیٹرول پمپ گرا دیا گیا, مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا. جب میں نے دوبارہ آواز اٹھائی رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کہ وہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور میں ان کے سامنے ڈھال بنی, یہاں پہ میں شازیہ کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہمیں ڈٹ کر رہنا ہے اور ان آدمیوں کا, ان لوگوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے. اور میں ایک ایسی فیملی سے آتی ہوں مبشر صاحب, جو آپ بھی شاید جانتے ہوں گے, میری فیملی میں مجھے اختیار نہیں ہے کہ ایک عورت ایم پی اے بنے, لیکن میری ڈٹرمنیشن, میں ڈٹی رہی ہوں اور میں مقابلہ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلی ہوں. جب میں اسمبلی کی فلور پہ آئی ہوں تو مجھے رسوائی کے اور مجھے ابیوسو ورڈز کے وہاں پہ کچھ نہیں مل رہا ہے. پنجاب اسمبلی کی میں دیکھیں, اگر آپ فیملی کی بات کریں, بیوروکریسی کی بات کریں, اپنے آپ کو پروو کریں گے تو آپ کی فیملی will feel that you are justified to do what you want to do. میں نے آپ کو کہا کہ میں نے گھر میں پروف کیا تو اس سے باہر جانے کی اجازت دی. اب جب ہم باہر آئے ہیں تو یہاں پہ ہماری آواز ایک منٹ, اگر مجھے ایک سوال پوچھنے یہاں پر نون نہیں ایسی حکمران جماعت ہے مبشر صاحب, مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسپیکر ہوں اسمبلی کا اور میری آواز نہیں سن رہا. نہیں, مجھے ایسا نہ لگے کہ میں اسمبلی کا اسپیکر ہوں. پلیز, میں ایک مائکس بھی تو نہیں بند کراتا نا, یہ اسمبلی نہیں ہے. بٹ شازیہ مری صاحبہ, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا ہے. I have a point to make کہ مائزہ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پروو کریں نا, پھر یہ ہوگا یا وہ ہوگا. کیوں یہ مرد سے سوال نہیں کیا جاتا
کیوں ہمیں ہی ہمیشہ ہم کرتے تو ہیں خود کو اور پروو کر کر ہی پوٹینشیل سامنے آتا ہے اور تسلیم ہوتا ہے, لیکن کیوں ہمیں ضرورت ہے ایز سسٹرز ہیئر. I will not argue with that. بہت حیرت انگیز بات یہ ہے نا, شازیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. حیرت نہیں, اسے ضرورت نہیں ہے پروو کرنے کی, وہ پروف کیا کرایا پروفڈ ہے. آپ بتا دیجیے عورتیں ہیں, آپ لوگوں نے کیا آج تک پروف نہیں کچھ کیا؟ جو میاں صاحب نے آپ کو کوئی وزارت نہیں دی, ویمن ڈیولپمنٹ کی وزارت آپ کو دے دے, آپ تو بڑی کمپٹنٹ خاتون ہیں, آپ کی 33-40 عورتیں ہیں, آپ لوگوں نے کیا کوئی پروف نہیں کیا؟ ہم تو چلے اپوزیشن میں ہیں, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کام آپ کو خود عورتوں کے پاس اپنے جو پاورز ہیں اور ان کا ریلیف آپ کو خود میری بہن کو نالج ہے نہیں, وہ صرف ایک پاور کو لے کے اور ایک کانسٹیٹوئنسی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ نکلیں اس بیونڈ تھنک بیونڈ آل دیس ایشوز. ان کو وہ روتی پھر رہی ہیں وہاں پہ صرف ووٹس کے لیے میں پتہ ہے کس نتیجے پہ پہنچا ہوں, ایک منٹ, میں پتہ ہے شازیہ مری صاحبہ کس نتیجے پہ پہنچا ہوں. جی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے, ان کو ٹوٹلی بین ہو جانا چاہیے. ایک منٹ, لیکن ایک منٹ میری ایک عرض تو سن لیں, میں تو ایک ریکمنڈیشن دے رہا ہوں بھائی. کانسٹیٹیوشن میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں, 18 ترمیمیں آ چکی ہیں, ایک اور آ جائیں گی. ایک منٹ, فرق یہ ہے کہ آپ جنرل الیکشنز کیوں نہیں لڑ لیتی ہیں, ہم اس میں 10% سیٹیں خواتین کے لیے رکھ لیتے ہیں. وہ بھی رکھیں, آپ سے اگر آپ مجھے الاؤ کریں وہ بھی رکھیں. یہ کیا بات ہے, آپ خواتین اتنا پرابلم ایک اور ہے. اچھا لیٹ می, میں اس کو ٹوٹلی ریفریز کرتا ہوں, کیونکہ اگر ہم پالیٹکس میں رہیں گے نا تو ہم ایک دوسرے کو پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے. کیونکہ آپ نے مجھے پلیز پوائنٹ سکور کرنے دیں, مجھے پلیز ایک پوائنٹ سکور کرنے دیں, کیونکہ اس کے بعد میں نے بریک لینی ہے. جب ہم بریک سے آئیں گے تو آپ تینوں سے میں صرف اسی بات کا جواب لوں گا کہ پاکستان میں 4 ایسے کالجز ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں, جو میڈیکل کالجز ہیں. اس کے باوجود ہر میڈیکل کالج میں خواتین کی ایک بڑی وسیع تعداد میں مخصوص نشستیں ہیں, اور ان میں وہ آتی ہیں, اور حکومت وقت کا جو مرضی حکومت ہو, اس کا کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپیہ سالانہ لگتا ہے کسی ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے, اور یہ 5 سال کے اوپر محیط ہے یہ عرصہ. اور ہمیں اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 60% خواتین میڈیسن کی ڈگری لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کام نہیں کرتی. جہاں پہ خواتین کو موقع بھی دیا جاتا ہے وہ شانہ بشانہ آگے آ کے کام نہیں کرتی, بلکہ اس ملک کے وسائل ضائع کرتی ہیں. When we come back from the break, we'll talk about that. Take a break.